عجیب بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دین نے کہاں تک رواداری سکھائی، کہاں تک رواداری سکھائی، اتنی رواداری سکھائی کہ کنبے کو کنبے سے قریب کر دیا، قبیلے کو قبیلے سے قریب کر دیا، خاندان کو خاندان سے قریب کر دیا، قوموں کو قوموں سے قریب کر دیا، نسلوں کو نسلوں سے قریب کر دیا، بلکہ سارے جہان کو ایک کر کے یہ کہا کلکم بنی آدم و آدم من تراب۔ تم ناموں کے لحاظ سے یا مذاہب کے لحاظ سے کچھ بھی کہلاؤ اور کسی بھی نام سے تم پکارے جاؤ، مگر اصل بات تمہاری یہ ہے کہ تم اصلاً ایک ہو، تم نسلاً ایک ہو۔ کتنا بڑا عظیم رشتہ، انسانی رشتہ مجھے اور آپ کو دیا کہ یہودی یہودی ہوتے ہوئے، عیسائی عیسائی ہوتے ہوئے، مجوسی مجوسی ہوتے ہوئے، سکھ سکھ ہوتے ہوئے، ہندو ہندو ہوتے ہوئے، مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے، سارے کے سارے کلکم بنی آدم و آدم من تراب۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کی بنیاد مٹی ہے، تمہاری اصل بھی ایک، تمہاری نسل بھی ایک، تمہاری ابتدا بھی ایک، تمہاری انتہا بھی ایک۔ کیا میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو یہودی پیدا نہیں ہوتے، عیسائی پیدا، وہ بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا۔ ابتدا بھی ہماری سیم، انتہا بھی ہماری سیم۔ میں اور آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، جائیں گے، موت آئے گی مجھ پر، آپ پر۔ کیا غیر مسلموں پر موت نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھیں کہ ابتدا بھی ایک ہے، انتہا بھی ایک ہے۔ ہماری اماں بھی ایک حضرت حوا، ہمارا بابا بھی ایک حضرت آدم، ہماری منزل بھی ایک دنیا سے آخرت کی طرف، ہمارے سارے کے سارے زندگی کے تقاضے بھی ایک، ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمیں صحت ملتی ہے ان کو بھی صحت ملتی ہے۔ کتنی چیزوں کو اللہ نے ایک کر کر کے انسانی رشتہ ہمارے سامنے رکھا کہ اگر تم میں رواداری ہو تو تم آپس میں باہم چپکلش پیدا کر ہی نہیں سکتے، اگر ہو تو اس کو مٹا سکتے ہو ان اصولوں کی بنیاد، ان اصولوں کی بنیاد۔ اور کسی نے کیا بہترین کہا، غالباً علامہ اقبال نے کہا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ رواداری اور یہ برداشت اگر ایک انسان میں آ جائے تو سینکڑوں فضول جھگڑوں سے اور لڑائیوں سے اور فساد سے انسان باہر نکل آتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ پھر کتنی خوبصورت و عمدہ تعلیم، قرآن حکیم کی آیت تو دیکھو کہ وہ لوگ جو پتھر کے بتوں کو خدا مانتے ہیں، جو لکڑی کے بتوں کو خدا مانتے ہیں، جو آٹے کے بت بنا بنا کر ان کی پوجا پرستش کرتے ہیں، جو درختوں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، جو سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، جو چاند کو اپنا معبود مانتے ہیں، جو مخلوق خدا کی ہر مخلوق کو پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے سوا شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا دیکھو دیکھو وہ یہ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے غلط کرتے ہیں، لیکن مجھ پر آپ پر پابندی لگا دی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھو جن کو وہ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کا عمل ہے، غلط عمل ہے، لیکن تمہاری زبانوں کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی تم گالی دو، برا بلا کہو، توہین اور تضحیک کے کلمات استعمال کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ کی وہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ کرتے، ان کا حساب ہوگا، لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے کسی دیوتا کو گالی دو، توہین کرو، تضحیک کرو، مذاق اڑاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کی توہین کرو گے، تضحیک کرو گے، گالی دو گے، تو رد عمل کیا ہوگا؟ رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو گویا گالی انہوں نے نہیں دی، گالی کی بنیاد تم نے ڈالی اور تم نے اپنے سچے خدا کو گالی دلوائی۔ پھر کل قیامت کے دن سچا خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا عمل کیوں کیا کہ جس کی بنیاد پر وہ مجھے گالی دینے کے اوپر مجبور ہو گئے، بنیاد تو تم بنے۔ ذرا رک کر سوچیں، گھر میں جا کر تنہا بیٹھ کے سوچیں، جو مذہب، جو دین مجھے اور آپ کو بے جان بتوں اور جھوٹے خداؤں کو گالی دینے سے روک رہا ہے، اس مذہب کے اندر کیا انسان کو گالی دے سکتا ہے؟ کیا مومن کو گالی دے سکتا ہے؟ کیا پڑوسی کو گالی دے سکتا ہے؟ کس طرح کا معاشرہ ہم نے قائم کر دیا اور کس طرح کا معاشرہ قائم کرنے کے طرف ہم سفر کر رہے ہیں۔ ایک ایسا دور تھا گاؤں کے اندر اگر کوئی سینکڑوں بچوں میں سے کسی ایک ذمہ دار کا بچہ، کسی کاشتکار کا بچہ، کسی غریب کا بچہ کو مجمع کے اندر بھول کر بھی کوئی زبان سے گالی کا لفظ نکالتا تھا تو سارے گاؤں والے حیران ہو کر کہتے کتنا بدتمیز بچہ ہے اس کا، فلاں آدمی کا کتنا بدتمیز، اس کی زبان سے تو آج گالی نکلی ہے۔ آج کا دور دیکھ لیجئے، گلی گلی میں گالی ہے، چوک چوک میں گالی ہے، مارکیٹ میں گالی ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں گالی استعمال نہیں ہو رہی؟ کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ کیا غیر مسلم ممالک بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا ملک، ہمارا خطہ کوئی بہت زیادہ پوری دنیا سے کوئی الگ ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی چھوٹ ہو اور اس کے اندر ہر قسم کی آوارگی ہو اور اس کے اندر ایک نسل پوری تباہ ہو چکی ہو؟ تباہ تو میں نے اور آپ نے خود کی ہے، ہم خود تباہ ہو گئے۔ نسل بنانے کی جو فیکٹریاں تھیں اور نسل بنانے کے جو ادارے تھے، پہلے ان اداروں کے اوپر موت طاری ہوئی اور جب وہ ادارے اخلاقیات کے طور پر مر چکے تو گندگی کے ڈھیر ان اداروں کے اندر سے ابل پڑے ہیں۔ ایک ایک ادارے کے اندر سے سینکڑوں گٹر ابل پڑے ہیں، گالیوں کے، مغلظات کے، بکواسات کے، فحاشی کے، عریانی کے، بے حیائی کے، بددیانتی کے، جھوٹ کے، نشے کے، یہ سارے کے سارے گٹر جب ابلے تو ان گٹروں سے نکلنے والا آپ پانی میرے اور آپ کی چاروں طرف گھوم رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں، اس کی سمیل کو محسوس کریں، اور کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی ہے امید؟ ٹھیک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک میں نے کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں ٹھیک کریں گے تو آنے والی نسل اس سے بھی بدتر نسل ہوگی، اس سے بھی بدتر نسل ہوگی، جس کو دیکھ کر دوسروں کو گھن آئے گی کہ کیا انسانی اولاد ایسی اولاد ہوتی ہے۔ آج تو جنگل کے درندوں سے بھی زیادہ ہم آگے چلے گئے۔